کہ رمضان میں روزہ رکھتے کیوں ہیں؟ 30 دن تک لگاتار روزے کیوں رکھوائے جاتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ کہ رمضان میں روزہ رکھتے کیوں ہیں؟ روزے کا مطلب کیا ہے؟ اور 30 دن تک لگاتار روزے کیوں رکھوائے جاتے ہیں؟ صبح کو سحری کے وقت جب ایک بندہ کھا پی لیتا ہے اور پھر سحری سے لے کے افطاری تک جو 15-16 گھنٹے اور جون جولائی میں کبھی 17-18 گھنٹے کا روزہ ہو جاتا ہے، صبح 3:30 بجے سحری ختم ہوتی ہے، شام کو 7:40 پہ روزہ کھلتا ہے، تو یہ اتنی طویل مدت تک ہمیں اللہ کی طرف سے یہ حکم آنا کہ پانی کا قطرہ بھی حلق سے نیچے نہ جائے، کوئی پھل نہیں، کوئی دودھ نہیں، کوئی میوہ نہیں، کوئی فروٹ نہیں، کوئی کھانا نہیں، اناج نہیں، بھی کچھ بھی کھانا پینا نہیں ہے، ہمیں بھوکا کیوں رکھا جا رہا ہے؟ اللہ کیا چاہتے ہیں اس سے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ روزہ کیوں رکھا جاتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کیوں ہمیں رکھوانا چاہتے ہیں؟ اچھا، جب تک ہمیں ان باتوں کی وجہ نہ پتا ہو، کار میں بیٹھ گئے کہیں جانے کے لیے، منزل کا پتہ نہیں ہے، تو اس سفر کا مزہ آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ صبح سے اٹھ کے شام تک خالی بیٹھے رہیں، پتہ نہ ہو کہ کرنا کیا ہے، زندگی کا لطف آتا ہے؟ نہیں آتا۔ تو اسی طرح رمضان کیا ہے؟ رمضان چاہتا کیا ہے ہم سے؟ روزے کا مطلب کیا ہے؟ اگر میں آپ میں سے کسی کو ویسے پوچھ لوں کہ بھائی ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں، آپ بتاؤ کیوں رکھتے ہیں؟ پتا ہے؟ ان کو پوچھ رہا ہوں، نہیں پتا؟ تمہیں پتا ہے؟ اب آپ اس سے اندازہ لگائیں یہ کیوں نہیں پتا؟ کیونکہ یہ جو ائمہ حضرات ہیں نا، ہم ان کی خدمت نہیں کرتے، جا کے پوچھتے نہیں ہیں، پوچھتے نہیں ہیں جا کے کہ حضرت یہ جو رمضان آ رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اسلام فتووں کا مذہب نہیں ہے، اسلام کسی ایک دوسرے کے پیچھے کسی ایک دوسرے کی برائی کرنے کی تعلیم نہیں دیتا۔ اسلام نے کائنات کے سامنے وہ بہترین نظام رکھا ہے کہ آج پوری دنیا کی بڑی بڑی حکومتیں پچھلے 1450 سال سے لگی ہوئی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں۔ کون؟ ابو جہل لگا، عتبہ لگا، ولید لگا، امیہ لگا، عبداللہ بن جدان لگا، ابو لہب لگا، اور سارے کے سارے مشرکین مکہ لگے، اور پھر کیسر و کسریٰ کی طاقتیں، پھر انگلینڈ کی رانی، پھر فرانس کے راجے، پھر بڑے بڑے پوپ، ساری کائنات نے دیکھا کہ میرے کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے، اور آج پوری دنیا کا کوئی ملک، کوئی قصبہ ایسا نہیں جہاں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے لوگ موجود نہ ہوں۔ تو اس لیے جو ہم لوگ ہیں ہمیں بھی پتا ہونا چاہیے یہ دین ہم سے کہتا کیا ہے، چاہتا کیا ہے۔ روزے کے لیے قرآن پاک میں ذکر آیا، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزے آپ پر فرض کر دیے گئے، فرمایا جس طرح پہلی امتوں پر بھی کیے۔ یہ پہلی امتوں کا ذکر اس لیے کیا تاکہ آپ کو ایسا نہ لگے کہ ہمارے پہ یہ بوجھ ڈالا گیا، فرمایا روزے فرض کر دیے جس طرح پہلی امتوں پر بھی کیے گئے۔ آگے پھر وجہ بیان کی، فرمایا اس لیے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ سمجھا ہے روزے کا مطلب؟ فرمایا روزے اس لیے فرض کیے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ متقی کو دیسی زبان کی کہنے سی پنجابی چ، تاکہ تسی چنگے بندے بن جاؤ، اس لیے روزے فرض کیتے۔ اچھا جی، پھر بھوکا کیوں رکھوایا؟ ابھی اگر میں اس نوجوان کو وردی پہنا دی جائے، سرکار کہے کہ تمہیں سپاہی لگا دیا، ایس پی لگا دیا، تو اگر یہ کپڑے اتار کے پولیس کے کپڑے کوئی پہن لے، عہدہ مل جائے، اس کو چٹھی مل جائے کہ تم افسر ہو،
تو اس کی چال میں اور عام کپڑوں کی چال میں فرق آ جائے گا کہ نہیں آئے گا؟ فرق آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ یہ روزہ انقلابی عبادت ہے، یہ انسان کے جسم میں انقلاب برپا کرتی ہے۔ جب ہم صبح کو روزہ رکھتے ہیں اور یہ پتہ ہے کہ شام سورج ڈوبنے تک کچھ کھانا نہیں، کچھ پینا نہیں، کچھ نہیں میں اپنے حلق سے اتار سکتا، تو جب لاکھوں لوگ سڑک پہ چلتے ہیں اور ان کے بیچ میں جو روزے دار چلتا ہے نا، اس کی چال بدلی ہوئی ہوتی ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ میرا روزہ ہے۔ روزہ بندے کی چال بدل دیتا ہے۔ اچھا چل تو سارے ہی ویسے رہے ہیں، پھر چال میں بدلاؤ کیا ہے؟ چال میں بدلاؤ یہ ہے کہ میرے پیارے نبی حضرت محمد کو صلی اللہ زور سے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ مومن کے لیے ڈھال ہے جب تک وہ اس کو پھاڑ نہیں دیتا۔ اچھا تو پھر اس کے چلنے میں اور دوسروں کے چلنے میں کیا فرق ہے؟ جب اگر کوئی دوسرا چلتا ہے وہ کسی کی بیٹی کو دیکھتا ہے تو اس کو دیکھتا ہی جاتا ہے، اس سے گندگی کا ارادہ کرتا ہے، اس کے لطف اٹھاتا ہے اس کے حسن سے۔ روزہ دار جب کسی کی بیٹی کو دیکھتا ہے تو آنکھیں جھکا لیتا ہے، استغفار پڑھتا ہے، کیونکہ صرف پیٹ کا روزہ نہیں ہے، اس کی آنکھوں کا بھی روزہ رکھا ہے۔ تاکہ حکم ہوا ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد یہ اپنی آنکھوں سے زنا نہیں کر سکتا، آنکھوں سے کسی کا بلاತ್ಕಾರ نہیں کر سکتا، یہ آنکھوں سے کسی بیٹی کی طرف گندی نگاہ نہیں ڈال سکتا، یہ آنکھوں سے موبائل پر کوئی گندی فلم نہیں دے سکتا، یہ آنکھوں سے غلط کام نہیں کر سکتا، اس کی آنکھوں کا روزہ ہے۔ اچھا پھر جب یہ ہاتھ اٹھاتا ہے اپنے، ان ہاتھوں سے رشوت نہیں لے سکتا، ان ہاتھوں سے غلط تول نہیں سکتا، ان ہاتھوں سے کسی کو مار نہیں سکتا، کیونکہ اگر غلط کام کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو یہ خالی پیٹ، یہ دل اور جگر اس کو بتاتے ہیں کہ میاں تیرا تو روزہ ہے، روزے دار کے ہاتھ سے گناہ نہیں ہو سکتا ہے۔ روزے دار جب چلتا ہے تو پھر وہ غلط گھر کی طرف نہیں چلتا، غلط دکان کی طرف نہیں چلتا، غلط جگہ کی طرف نہیں چلتا، غلط اڈے کی طرف نہیں جاتا۔ کیوں؟ اس کے پیر بار بار اس کو کہتے ہیں عبد الرحمان اور تیرا تو روزہ ہے، محمد رسول اللہ سے تو نے وعدہ کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تو نے کہ میں جب روزہ رکھوں گا میں روزے کی حفاظت کروں گا۔ یہ بھوکا تو صرف اس لیے رکھا کہ صبح سے شام تک جسم میں انقلاب برپا رہے، بار بار خیال آتا رہے کہ تیرا روزہ ہے، تیری آنکھوں کا روزہ، تیری کانوں کا روزہ، تو کسی کی غیبت نہیں سنے گا، تیری زبان کا روزہ کہ کسی کو گالی نہیں دے گا، تیرے ہاتھوں کا روزہ کہ اس سے غلط نہیں کسی کو مارے گا، تیرے پیروں کا روزہ۔ اگر یہ سارا جسم روزہ نہیں رکھتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو صلی اللہ، پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام آئے تو درود پڑھنا فرض ہے، درود پڑھنا فرض ہے۔ جب نبی علیہ السلام کا نام اگر ایک مجلس میں 1 کروڑ مرتبہ بھی آ جائے تب بھی ہر ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا فرض ہے۔ جب یہ روزہ رکھتا ہے نا، روزہ رکھ کے جب اکیلا بیٹھتا ہے، اکیلا بیٹھ کے جب اس کے دل میں خیال آتے ہیں، خیال کیسے آتے ہیں؟ کسی سے ٹھگی کا ارادہ کرتا ہے، کسی سے بے ایمانی کا ارادہ کرتا ہے، اپنے بھائی کی غیبت کا ارادہ کرتا ہے، کسی کی بیٹی پر گندی نگاہ کا ارادہ کرتا ہے۔ اگر خیالات گندے ہو گئے تو تب بھی روزہ جاتا رہا، کیونکہ یہ رسول اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ اور جب روزہ رکھ لیا اب اس پہ فرض ہو گیا کہ مومن اپنے دل کو ناپاک نہیں ہونے دیتا، مومن اپنی سوچ کو ناپاک نہیں ہونے دیتا، مومن اپنی زبان کو ناپاک نہیں ہونے دیتا۔ اور یہ 30 دن روزے اس لیے رکھوائے کہ اگر جنید کو گالی دینے کی عادت ہے، اگر عبد الرحمان کو غلط کام کی عادت ہے، اگر محمد شفیع کو کوئی غلط کام کی عادت پڑ گئی تو پہلے دن روزہ رکھے گا، غلط عادت سے رک جائے گا، دوسرے دن رکھے گا پھر رک جائے گا، تیسرے دن رکھے گا پھر رک جائے گا۔ جب 1 عشرہ یعنی 10 دن گزر جائیں گے تو گندی عادت چھوڑنے کی عادت پڑ جائے گی، اگلے 10 دن گزر جائیں گے تو نیکی کی عادت پڑ جائے گی، تاکہ 1 مہینے میں تمہیں اچھائی کرنے کی عادت پڑ جائے، سارا سال تم اچھے انسان بن کے گزار۔